اور آخری بات جو کہ پہلے کرنی چاہیے تھی مجھے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کام میں نقصان نہ ہو اور آپ کے کام میں برکت ہو تو نماز شروع کریں، نماز کی پابندی کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اگر آپ اللہ کے آگے جھکیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے کام میں برکت نہ دے۔ تو آپ نماز قائم کریں، کوشش کریں پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، اور اپنے جو حلقہ احباب ہے اس میں بھی نماز کی ترغیب دیں، تو انشاءاللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے فارم میں برکت نہ ہو۔ تو السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹس لورز۔ ناظرین، کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی گاڈ فارمنگ کے سبجیکٹ 2 کے اوپر، اور اس پہ کچھ دوستوں کے تحفظات تھے، کچھ کمنٹس باکس میں اور کچھ پرسنل مجھے میسیجز بھی آئے، تو میں نے سوچا آج چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اس کا جواب دے دیا جاؤں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے تب بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ بڑی گرمی ہے، اور کل آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میرے پسینے بہہ رہے تھے۔ آج میں نے تھوڑا سا فاصلے پہ کر کے پنکھا لگایا ہے، کیونکہ کل کچھ دوست کہہ رہے تھے عدنان بھی پنکھا ہی لگا لیتے، تو پنکھا لگانے سے آواز میں مسئلہ آتا ہے، تو آج آپ کے دوست کے کہنے پہ میں نے پنکھا لگا لیا۔ اگر آواز میں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو پلیز برداشت کر لیجیے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کل کی جو ویڈیو تھی اس پہ کچھ دوستوں کے تحفظات تھے۔ ایک تو دوست نے یہ کمنٹس باکس میں کہا جی کہ بکری جو ہے وہ 6 مہینے بعد کراس ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے کہ جی اگلے مہینے ہی کراس ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی میں نے پوچھی، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک بکری ہے جو کہ دسمبر میں جو ہے فارغ ہوئی تھی اور ابھی تک جو ہے اس نے دوبارہ کراس نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، 100 میں سے تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ کوئی بھی بات جو ہے حتمی یا آخری نہیں ہوتی، اول اور آخری جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، کچھ نسلوں میں فرق بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا کہ ٹیڈی بکری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سارا ایسا ہی ہو، کبھی کبھی کسی ایک ادھی بکری میں کچھ آ بھی جائے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ ان دوست کو بھی میں نے کمنٹس باکس میں کہا ہے کہ اگر آپ کی ایک بکری اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکریوں میں، کہ یہ میں نے پوری ریسرچ کے بعد جو ہے ویڈیو بنائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کافی دنوں بعد ویڈیو بناتا ہوں، میں تھوڑا سا وقفہ دے کے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یہ ہے کہ میں پوری تحقیق اور اس کے حساب سے میں بناؤں۔ تو پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بات کی تھی کہ ٹیڈی بکریاں جو ہے ایک تو مناسب پیسوں میں مل جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کو 25,000 روپے میں، 25 سے 30,000 روپے میں گبن بکری، 2-3 مہینے کی گبن تیار بکری، ایون کہ 4 مہینے کی بھی تیار بکری جس کا 1 مہینہ یا 20 دن رہتے ہیں، وہ بھی آپ کو 25 سے 30,000 روپے میں ٹیڈی بکری، دوگلی ٹیڈی جو ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب دوگلی ٹیڈی میں بھی 2-3 نسلیں ہیں، یعنی کہ 2-3 کیٹیگریز ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ ابھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے بیٹھا ہوں اپنے دوسرے چینل مسافر عدنان خان پہ، یہ تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کشمیر کا جو ہے وادیوں کا پارٹ 2 لگایا ہے میں نے، حصہ 2، تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ میرا پرانا چینل ہے مسافر عدنان خان، جو کہ 2020 سے تھا۔ کسی وجوہات کی بنا پر میں اس پہ کام نہیں کر پا رہا تھا، اس کا کنٹینٹ مختلف تھا، تو اس کو میں نے دوبارہ رن کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ڈی مونوٹائز ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ مونوٹائز کروانا ہے، اس میں آپ کے دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چینل میرا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کو ضرور آپ واچ کریے گا، اور اس میں جو ہے اپنے رائے کا اظہار بھی کریجیے گا، کیونکہ ابھی میں کشمیر گیا تھا، اس میں کشمیر کی ساری ویڈیو میں نے بنا کے، ڈرون فوٹیج بھی ہے اس میں، پہاڑوں کی آپ خوبصورت مناظر بھی دیکھیں گے اس ویڈیو میں، اور آپ انجوائے بھی کریں گے، امید کرتا ہوں۔ تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب دوبارہ اپنا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو دوگلی ٹیڈی میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ایک دو چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں، ایک اور دوست نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کو غلط مشورہ کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ ون ڈے میں تو افورڈ ہی نہیں ہو سکتا، گوشت کا جو فارم ہے وہ ونڈا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا ونڈا پہ پالیں، میں نے یہ کہا تھا ونڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ میں نے آپشنلی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا ونڈے پہ پالیں۔ اور یہ بات تو میں نے پہلے ہی کلیئر کر دی تھی کہ دوگلی ٹیڈی جو ہے یہ وہ نسل ہے، یہ ٹیڈی وہ نسل ہے، اس کو آپ کچھ بھی ڈالیں گے نا، چاہے سوکھا ڈالیں، چاہے سبز ڈالیں، چاہے گیلا ڈالیں، جیسی بھی اس کو خوراک دیں گے اس نے کھا جانا۔ ایون کہ اس کو گھاس بھوس، عام جھاڑیوں کے پتے، سوکھی ٹہنیاں تک دیں گے نا، یہ وہ بھی کھا جاتی ہے۔ تو یعنی کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کا میں ایک ثبوت اس طرح بھی دیتا ہوں کہ میں ہمارے قریب ہی، میں جہاں رہتا ہوں یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ آلموسٹ گوالہ کالونی ہے، گجر کالونی، تو میں وہاں پہ اکثر جاتا رہتا تھا، کیونکہ وہاں پہ ہمارے
बहुत ही पुराने दूध वाले भाई साहब थे जिनसे हम 20-25 साल से दूध ले रहे थे। तो मैं अक्सर उनके पास जाया करता था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो मैं वहाँ पे देखता था बकरियाँ वहाँ पे आम फिर रही हैं, और वो दोगली टेडी थी। तो उसमें अच्छा मज़े की बात ये वहाँ पे मुख्तलिफ़ नस्लों की यानी कि टेडी में भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। यानी कि वो बीटल क्रॉस भी है, टेडी भी है, और उसके कान भी छोटे हैं, थन भी लंबे हैं, और यानी कि मिक्सर था क्योंकि वहाँ पे खुले फिरते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि यार इतनी सारी बकरियाँ और माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद, यानी कि उन पे देख के ऐसा जो बड़ा खर्चा किया जाता है, बड़ा उनको ठीक ठाक उन पे जो है ना खुराक दी जाती है। तो वो दूध वाले भाई साहब से मैंने पूछा, मैंने कि यार मुझे ये बताओ माशाल्लाह ये बकरियां जो हैं ये बड़ी फिट हैं, इनको देते क्या हो? कहता दरान भाई कसम ले लो 1 रुपया नहीं खर्ची ਦਾ। कह रहे जी ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾੜਾ ਖੋਲੀਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਚੋਕਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ नहीं ਕੀਤਾ। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार वाकई ऐसा है। और देखा तो कुछ बकरियां ऐसी थीं जिनके थन माशाल्लाह हवाने जो थे भैंस की तरह थे, और बड़े, और मैंने एक बकरी को देख के तो मेरा दिल आ गया। मैंने कहा यार बकरी तो टेडी है, दोगली है, लेकिन ये उसका दूध मैं कहा माशाल्लाह कितना दूध करती है। उसने कहा जी ये कम अज़ कम जो है ना अदनान भी झूठ ना बनवाए, जो अल्लाह झूठ ना बुलवाए ना, तो मैं घट्टो घट्ट 2 लीटर एक टाइम का दूध चोया देती। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं वो 1 रुपया नहीं खर्चते, सारा दिन वो बाहर फिरती रहती हैं, बाहर से ही खाती हैं, इधर उधर चराई करती हैं, सड़कों पे बैठती हैं, रेवड़ में बैठी हैं। और इससे ज़्यादा हैरानगी मुझे उस वक्त हुई जब मैंने उससे पूछा, मैं कि यार ये कितनी बकरियाँ होंगी? कहता यार अदनान भाई मैं तुहानू सच दसा मैं अज तक गिनिया ही नहीं। एक बारी मैं अपनी माँ को पूछा सी कि मैं बकरियाँ कड्डियाँ ने तो सवेरे आ जांदियां ने, मुलाजम रखे हुए हैं वाड़े 'च। तो एक बारी मैं होया मैं माँ को पूछा, मैं कि माँ जी किहड़ी बकरियां अपनी फिर रही गाड़े 'च फिर रही ने? उन्हें कहा पुत्र सारी अपनियां ने। मैं क्या वो किवें? मैं क्या अपनियां तो 10-15 नहीं है सन। कहती तेरी मत मारी गई है, एक बकरी 3-3 बच्चे देंदी है, तो 2 साल तो तू गिनिया ही नहीं, तो हुण तो तकरीबन 50-60 हो गई ने, तो 10-15 तो मैं बेच बैठी हाँ। तो अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी तेज़ी से नस्ल बढ़ती है। और मैं ये सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा यार वाकई। कहता हाँ जी अदनान साहब मैं तुहानू की दसा कि मैनू तो आप हैरानगी हो गई कि यार अच्छा मेरे को इन्नी बकरियां ने मैनू पता ही नहीं। कहता असल च मैं मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ 2-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ कि माँ जी ने ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ पता भी नहीं। तो बहरहाल मकसद ये है कि ये जो दोगली टेडी है ये मैंने इसलिए आपको कहा था कि इसके ऊपर ख़र्चा बहुत कम होता है। ये तो खैर उसकी बात होगी ना गवाला कॉलोनी में, यानी कि वो फिरती रहती हैं, खाती रहती हैं, वहाँ पर जगह जगह आपको पता है बच्चा कुचा पड़ा रहता है और वो खा लेती हैं। लेकिन ये हकीकत बात है, मैंने जिसके पास भी दोगली टेडी या टेडी देखी है ना, तो उसने यही कहा कि यार असी जो भी पा दी है खा लेंगे, घर की सब्जी कट के पाई वो भी खा लेंदी है, असी खाली टहनियाँ रख दी वो भी खा लेंदी है। कहता असी तो मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, यानी कि चारा होए ना होए सानू टेंशन नहीं होती, इन्होंने रज जाना होंगे, असी जो पाइए इन्होंने खा लेना होंगे। तो मैंने इसलिए ये बात की थी कि ये मतलब काफ़ी लोगों से मैंने तहकीक करके उस बात को मैंने रिसर्च करके, इवन कि आप अगर गूगल पे भी जाएंगे ना और आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो टेडी बकरी वो वाहिद ऐसी बकरी है, ये वो नस्ल है कि जिसमें आप ये कह लें क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो इनमें बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि सर्दी गर्मी दोनों में बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाती हैं, और ये अपने बच्चों को भी पाल लेती हैं, और ये हीट पे भी बड़ी जल्दी आती हैं। अब वो जो भाई साहब कह रहे थे कि हमारे दिसंबर में पारे कोई अभी तक दोबारा हीट पे नहीं आई, अब वो क्या वजह है ये तो नहीं मैं जानता। बकौल उनके कि हमारा ब्रीडर भी पास है, मैंने उससे सवाल तो किया था कि आप मुझे बताएं कि आपके पास कितनी बकरियां हैं, तो अभी तक जवाब नहीं आया। बहरहाल मकसद ये है, सारी बात का लबे लबाब जो है वो ये है कि आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ होना भी चाहिए, क्योंकि इख्तलाफ राय जो है वो होनी चाहिए। दिन रात का इख्तलाफ है, चांद सूरज का इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ हैं तो कायनात चल रही है। इसी तरह बंदा सीखता सिखाता है, और ये सीखने का प्रोसेस जो है वो मैं नहीं समझता कभी ख़त्म होना चाहिए।
اگر میری بات میں کوئی رد و بدل یا کوئی کمی پیشی ہو جائے کرے تو آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں، یا مجھ سے یا کم از کم اگر آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں تو آپ میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میں کبھی بھی برا نہیں مناتا اس بات کا۔ تو بہرحال یہ بات جو تھی، اب بہت سارے دوستوں نے سوال کیا خوراک کے حوالے سے۔ ایک دوست نے سوال کیا جی اس کی نانوی 100 بکریوں کی جو فیزیبلٹی وہ بتا دیں۔ تو ایک دوست نے تو سوال یہ کیا جی کہ آپ نے 100 بکریوں کا ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، ایک عام سادہ آدمی وہ 100 بکریاں کہاں سنبھالے گا اور کیسے رکھے گا؟ دیکھیں گوشت کی مارکیٹ کے میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی، اگر گوشت کی مارکیٹ میں آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو کم از کم کم و بیش 100 بکری تو کم از کم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کیونکہ ایک سرکل چلے گا، یہ ایسا نہیں ہوگا آج 100 بکری لیا تو 4 مہینے بعد آپ نے پروفٹ لے لیا۔ آپ 100 بکری رکھیں گے، 6 مہینے آپ کم از کم 7 مہینے 8 مہینے انتظار کریں گے۔ جو گبن بکری لیں گے تو گبن بکری لیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے بریڈر کا بھی میں نے سارا بتا دیا تھا آپ کو، خوراک کے حوالے سے بھی بتا دیا تھا کہ اچھا خوراک میں آپ کو پھر تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ اس میں چوکر توڑی چھلکا یہ عام سی خوراک بھی ڈال دیں گے نا، یہ مکس کر کے، اور ٹوٹلی خشک پہ بھی ان کو پال لیں گے تو یہ تب بھی پل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اور ڈیمو کے طور پہ میں نے آپ کو کل ایک فارم کی ویڈیو بھی دکھا دی تھی کہ یہ فارم کی ویڈیو ہے، اگر اس طرح کا آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ اس طرح کا فارم بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں، اور اس میں آپ پارٹیشن کر لیں، یعنی کہ گبن بکریاں ایک سائڈ پہ کر لیں، بچے ایک سائڈ پہ کر لیں، بریڈر کو ایک علیحدہ رکھ لیں، اور جب ضرورت محسوس ہو تو بریڈر بیچ میں چھوڑ دیں۔ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ظاہر ہے سیکھنے سکھانے سے اور پریکٹیکل کرنے سے آتا ہے، صرف ویڈیو دیکھنے سے آپ کو نہیں آئے گا۔ اور 100 بکریوں کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے، اور یہ میں نے آپ کو کل بھی وضاحت کر دی تھی ویڈیو میں کہ 100 بکریوں کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ نے کام کرنا ہے، تو جب آپ کا مارکیٹ میں ان ہو جائیں گے تو آپ کو گوشت کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے۔ آپ 100 بکری لیں گے تو تھوڑے 1-2 سالوں میں آپ کے پاس 400-500 بکری ہو جائے گی۔ آپ اگر کم سے کرنا چاہتے ہیں، 50 بکریوں سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل یہ تو فارم میں نے دکھایا تھا آپ کو ایک ڈیمو کے طور پہ، یہ ایسی بکری ہے، یہ ایسی نسل ہے، اس کو آپ ایک پلاٹ پہ بھی 100 بکریوں کا اندر رکھ لیں گے نا تو ان کا کچھ نہیں جانا، انہوں نے چھوٹی سی جگہ بھی بڑی ہیپی رہ لیتی ہیں، ان کا کوئی اتنا بڑا مسائل نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ دوگلی ٹیڈی لیں۔ اور بربری کی جو بات کی تھی میں نے، تو بربری میں آپ کو بربری میں بھی 2-3 نسلیں ہیں، 2-3 کیٹیگریز ہیں، تو وہ آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ کتنی، کیونکہ دوست نے مجھے کہا کہ جناب 100 بکریاں تو کم نہیں رہیں گی، اگر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو 100 بکری کم نہیں رہیں گی، تو بھائی آپ آج 100 بکری لیں گے تو 3-4 سال میں وہی 400-500 بکری ہو جائے گی آپ کے پاس۔ آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ آج ایک بکری، میں نے ایوریج بات کی تھی کہ 3 بچے، ٹھیک ہے، میں نے وہ بھی ٹیڈی بکریاں دیکھی ہیں جو 5-5 بچے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 3 بچے تو مست دیتی ہیں یہ ٹیڈی بکریاں۔ اور میں نے یہ آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے آپ پریکٹیکل کسی پہ فارم سے یا کسی سے تحقیق کر سکتے ہیں، ٹیڈی بکری کم از کم 3 سے 4 بچے آرام سے دیتی ہے۔ 3 کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایوریج 3 ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی تسلی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں جو بھی بات کروں گا وہ پوری تحقیق کے ساتھ کروں گا، اس چیز سے آپ بے فکر ہیں، اور جو آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے وہ بھی میں بے دھڑک ہو کے اور بڑے کھلے دل سے دوں گا۔ اور ویڈیو کو تھوڑا سا لمبا ہو گئی آج کی، اس لیے معذرت، اور امید کرتا ہوں کل کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور آج کی ویڈیو بھی دیکھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کل کی ویڈیو کا میں نے جو ہے جواب دیا سوالوں کا۔ تو آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں، ہمت کریں، انشاءاللہ نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ اب آپ بھی نماز کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں گے اور میرے حق میں بھی دعا کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔